اصل میں سیدھا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہ ہے سیدھا راستہ۔ اب تو اس کی راستہ دیکھنے کے لیے ان کی آپ زندگی پڑھیں یا ان کی زندگی کیا تھی۔ ان کی زندگی تو بڑی مشکل زندگی تھی، آسان زندگی تو نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں تو مسلسل چیلنجز تھے، اور وہ یعنی جب اپنے عروج پہ پہنچے، میں یہ ساری اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں، ان کو عروج تھا جب فتح مکہ ہو گئی، جب وہ آخری خطبے پہ گئے تو آخری خطبے پہ لاکھ لوگ عرفات کے اوپر نیچے جمع ہوئے، بڑا زبردست خطبہ ان کا، ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں۔ تو آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو گواہی دو اللہ کے سامنے کہ میں نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ تو وہ جب پہلی روب جاتا ہے، پھر وہ 10 روز پہ پیچھے جاتے ہیں، وہ پیچھے آواز کرتے تھے، وہ پیچھے آواز جاتی تھی۔ جب پیچھے تک آواز پہنچی تو ایک شور اٹھ گیا کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا۔ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، رونا اس لیے شروع کر دیا کہ لوگوں کو ایک دم خوف آیا کہ یہ تو ہمارے پیغام اللہ کا پورا کر دیا جانے کی بات تو لوگوں نے رویا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی ساری مشکل تھی، لیکن جب آسان وقت آیا وہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ جب ہم آسان زندگی ڈھونڈتے ہیں اس میں عظمت نہیں ہے، عظمت اس زندگی میں ہے جو جدوجہد کا نام ہے، جو ان کی زندگی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جو طاغوت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے دل سے کہتا ہے، اور جو نفی اثبات کا ذکر کرتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، الا اللہ، ایکسپٹ اللہ، اور ماڈل ریاست مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دکھانا ہے کہ جب آپ ایسا کہتے ہو تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف ہاتھ پکڑتا ہوں، کیسے میں ہاتھ پکڑتا ہوں، اور کیسے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اور وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی ہمیں وکیل کافی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دکھاتا ہے کہ پوری دنیا خلاف ہو گئی، پوری طاقتیں خلاف ہو گئی، پورا نظام خلاف ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو گئی، جج خلاف ہو گئی، اور آہستہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حالات کو چینج کیا، اور وہ سچ فرماتا ہے کہ ایک تدبیر یہ بناتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک یہ تدبیر بناتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ بہترین اسٹریٹجسٹ، بہترین تدبیر بنانے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چاہے جتنے بھی ظلم کر لیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق انشاءاللہ جو ہے وہ حق ثابت ہو کے رہے گا اور باطل مٹ کے رہے گا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب تم جھنڈ کے جھنڈ اللہ کی فوج میں آتے دیکھ لو تو پھر کیا کرو، فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد کرو اور استغفار کرو، یہ مت بھولو۔ آپ کو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بھی بیان کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اور آپ کو ایک دفعہ باہر نکلنا ہے اور ان ظالموں کو سب کو نیچے گرانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، عوام بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ تو باہر کی طاقتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے لوگوں کے دل بدل دیے ہیں۔ اب قاضی فاضل صاحب اور آصف منیر کے سامنے اور ان کی چودھری نظام الدین ان کی کمپنی کے لیے فقط اور فقط ضلالت اور گمراہی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم ما كانوا مهتدین، یعنی وہ جو ہے انہوں نے ضلالت خرید لی ہے ہدایت کے بدلے میں، اور وہ یہ کیا ہی بری تجارت کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اپنے ہی مذاق میں، ان کی گمراہی کی طغیان میں ڈال دے گا، اور یہ خود مفسدین ہیں۔ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ مفسدین ہیں اور ان کو جو ہے وہ شعور نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو مفسدین کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا کرے گا اور ظالم کو اس دنیا میں بھی برباد کرے گا، اور آخرت میں بربادی تو ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کی توفیق دے اور ان کے دل بدل دے اس سے پہلے کہ ان کا حال فرعون والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں سچ ہمیشہ آپ کے سامنے، دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ آپ کے سامنے آئے گا۔ انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی موریں لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں،
اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے، اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے.